آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنائیں گے جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور اس پر اللہ کا ایسا قہر اور عذاب نازل ہوا کہ اسے دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ میں استغفار لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک گاؤں میں پیش آیا۔ وہاں ایک شخص تھا جس کا نام محمد فضل بخش تھا۔ وہ بہت ہی غریب انسان تھا۔ محمد فضل بخش کا نہ تو ماں باپ تھے، نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور دیندار انسان تھا۔ اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن رات مسجد میں رہتا۔ صبح کے وقت وہ ساری مسجد کی صفائی خود کرتا۔ مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ ہر نماز باجماعت ادا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ محلے کا ہر انسان اس کی غریبی سے واقف تھا، اس لیے محلے والے اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا بھجوا دیتے تھے۔ بہت سال تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مسجد کے امام نے فضل بخش کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیوں نہ میں تمہاری شادی کروا دوں اور تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں رہو۔ محمد فضل بخش مسجد امام کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، استاد جی، بھلا مجھ غریب کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ امام مسجد کہنے لگا، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، بس ہاں یا نہ کا جواب دو۔ محمد فضل بخش کہنے لگا، اگر استاد جی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو مجھے قبول کر سکے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر امام مسجد نے بتایا کہ میرے دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی ہے جو طلاق یافتہ ہے، میں اگلے جمعے تک تمہارا نکاح اس سے ہی کروا دوں گا۔ اس سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ کوئی کرائے کے لیے اپنا گھر ڈھونڈ لو جہاں تم دونوں میاں بیوی سکون سے رہ سکو، اور گھر کا کرایہ دینے کی تم بالکل فکر نہ کرنا، وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ محمد فضل بخش نے کرائے کے لیے گھر تو ڈھونڈ لیا، لیکن نکاح کی تیاری کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ محمد فضل بخش اپنے نکاح سے ایک دن پہلے مسجد امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد جی، میں نے کرائے کے لیے مکان تو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن میرے پاس نکاح کے اخراجات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے استاد نے کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، تم بس صبح نکاح کے لیے تیار رہنا۔ جیسے ہی صبح جمعہ کا سورج نکلا، مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کروا دیا، اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہے تو وہ آ کر مسجد میں دے جائے، بے شک کپڑے ہوں، برتن ہوں یا پیسے ہوں۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے سامان اٹھا کر مسجد میں لے آئے۔ سارا سامان اٹھوا کر محمد فضل بخش کے گھر بھجوا دیا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد محمد فضل بخش کا نکاح مولوی صاحب نے بہت ہی سادگی سے پڑھا کر دونوں میاں بیوی کو کرائے والے مکان میں رخصت کر دیا۔ محمد فضل بخش کی بیوی بہت ہی نیک اور صابر خاتون تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی چیز کی کوئی فرمائش نہ کی۔ وہ نماز پڑھتی، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ محمد فضل بخش شادی شدہ ہونے کے بعد بھی روزانہ مسجد کی صفائی کرتا اور باجماعت نماز ادا کرتا۔ مسجد کی صفائی کرنے کے بعد وہ روزانہ گھر سے کام کے لیے نکل جاتا اور اس کی بیوی پیچھے سے ہر وقت اپنے اللہ سے دعائیں کرتی، اے اللہ، میرے شوہر کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے اور اسے کوئی کام کاج مل جائے۔ کام کی تلاش کرتے کرتے محمد فضل بخش اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ان کے ہاں بہت سارے لوگ جمع تھے جو اپنے مسائل اور مصیبتیں ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ پاک ان کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دیتا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کے ہاں بہت ہی عمدہ کھانے بنتے تھے۔ اسی کھانے کی وجہ سے ان کو وہاں ایک نوکری مل گئی جو کہ وہ غریبوں میں کھانا تقسیم ہوتا تھا، اور محمد فضل بخش خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرتا تھا، اور اسے غریبوں میں کھانا بانٹنے کے لیے اس کو اللہ والے پیسے دیا کرتے تھے۔ جو کھانا بچ جاتا وہ اپنے اور بیوی کے لیے صبح شام گھر لے جاتا۔ ایسے ہی اس کے گھر کے حالات کچھ بدلنے لگے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ محمد فضل بخش اور اس کی بیوی بہت ہی خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے بہت ناز نخرے اٹھاتے اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتے۔ بیٹی کے 1 سال گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے انہیں پھر دوسری بیٹی سے نوازا۔ اس کا شوہر پھر بھی خوش ہوا کہ اللہ پاک نے اسے پھر سے اولاد سے نوازا، اور وہ بھی اپنی رحمت سے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اگلی دفعہ بیٹے سے نوازے۔ اس کا شوہر مسکرا کر کہنے لگا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ پاک وہاں بیٹیاں دیتا ہے جہاں وہ خوش ہوتا ہے؟ ہاں ہاں پتا ہے، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ بس اپنے اللہ والے سے کہیے کہ ہمارے لیے دعا کرے، اگلی دفعہ ہمیں اللہ بیٹے سے نوازے۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا اور واپس اپنے کام پر چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کی بیوی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس نے اپنے لیے اللہ والے سے دعا کروائی
اور خود بھی خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ اس بار مجھے اپنی نعمت سے نوازنا، لیکن اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اب مجھے اپنے اللہ والے کے دربار میں لے کر جائیں، میں انہیں خود اپنا مسئلہ سناؤں گی، دیکھنا وہ میرے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک مجھے بیٹے سے نوازے گا۔ اس کا شوہر کہنے لگا نہیں، آپ گھر پر بیٹھ کر دعا کرو، میں خود تمہارا مسئلہ ان کو سنا دوں گا۔ جب 1 سال گزرا تو اللہ پاک نے انہیں پھر چوتھی بیٹی سے نواز دیا۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے بہت روئی، کہنے لگی ہمارے گھر میں پہلے ہی غریبی ہے، اللہ پاک نہ جانے ہمیں کیوں بیٹیاں دے رہا ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ تم خود اللہ کی بہت شکر گزار بندی ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، تم خود تو کہتی ہو کہ اللہ پاک بیٹیاں جہاں پیدا کرتا ہے وہاں ان کا رزق بھی بھیجتا ہے، پھر بھی میں ماں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ 5ویں بیٹی کے پیدائش پر وہ بہت روئی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائی کہ اے اللہ میں تیری ناشکری نہیں کر رہی، تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت منتیں مانگی، روئی، گڑ گڑائی، اے اللہ اگر اس بار تو مجھے بیٹا دے گا میں اتنے نوافل ادا کروں گی، اتنے روزے رکھوں گی، فلاں فلاں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس اللہ والے کے پاس چلی گئی اور خوب رو کر گڑ گڑائی کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، میرے لیے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر دیں، اللہ پاک ہمیں بیٹے سے نواز دے۔ نہ جانے اللہ پاک کو کیا منظور تھا، اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ دعائیں مانگتے مانگتے اس کو 10 سال گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی 7 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ 7ویں بیٹی کے پیدائش پر تو اس کے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، یا اللہ میں نے تو اس سے کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، کیونکہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، بن کہے ہی سمجھ جاتا ہے۔ میرا نہ تو کوئی بھائی ہے نہ باپ ہے، اگر میرا خود کا بیٹا نہ ہوا تو میں کیسے جی پاؤں گا، بیٹے تو باپ کے بازو ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اس قدر رویا، گڑ گڑایا، اسے دیکھ کر اس کی چھوٹی بیٹیاں بھی رونے لگیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگیں، اے اللہ ہم بہنوں کو بھی کھیلنے کے لیے بھائی چاہیے۔ اس کے بعد اس کا شوہر صبح کھانا کھا کر اللہ والے کے دربار پر جب گیا، جیسے ہی اس کی چھٹی ہوئی تو وہ دربار پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کے دربار سے لوگوں کا رش کم ہوا، محمد فضل بخش اللہ والے کے پاس چلا گیا، پوچھنے لگا اے اللہ کے ولی تیرے پاس بہت دور دور سے لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، کیا ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے بیٹا تمہارے سامنے ہی صبح سے لے کر شام تک لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، ان کی مرادیں ضرور پوری ہوتی ہیں، تبھی تو لوگ دور دور سے آ کر یہاں پر دعائیں کرواتے ہیں، اور میں تو اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، اس کی صرف عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ محمد فضل بخش کہنے لگا مجھے تو 10 سال ہو گئے آپ کے پاس کام کرتے ہوئے اور آپ سے ایک ہی دعا کروا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے سے نواز دے، لیکن میں ابھی تک بیٹے کی نعمت سے محروم ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا تجھے اس بار اللہ پاک ضرور بیٹے سے نوازے گا، لیکن تجھے کچھ کام کرنا ہوگا اور اس کام کو کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو دل و جان سے اس سے جو مانگے گا وہ تجھ کو ضرور دے گا۔ اللہ والے نے کہا کہ تم کو قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہوگی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ آپ کو اللہ اگلے سال ہی خوبصورت بیٹے سے نوازے گا۔ محمد فضل بخش اللہ والے کی باتیں سن کر کہنے لگا الحمدللہ ہم قرآن مجید کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور اس کتاب کی صبح شام تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد فضل بخش کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے بیٹا میں جانتا ہوں تم قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہو، صبح شام اس کی تلاوت بھی کرتے ہو جو کہ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن حفاظت کس طرح کرنی ہے وہ تجھے میں بتاؤں گا۔ اگر تم میرے کیے پر پورا اترو گے تو میرا تم سے وعدہ ہے اللہ پاک تمہیں اگلے سال چاند جیسے بیٹے سے نوازے گا اور دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے لیے تمہیں 1 سال کے لیے میرے دربار سے چھٹی کرنی پڑے گی اور گاؤں کے باہر ایک ویران بستی میں ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر پوچھنا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شہید سپارے پڑے ہوئے ہیں جن کی لوگ بے حرمتی کر دیتے ہیں، اگر کوئی سپارہ شہید ہو جاتا ہے، قرآن پاک شہید ہو جاتا ہے تو اس کو جہاں مرضی پھینک دیتے ہیں یا اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہے،
تم لوگوں کے گھروں پر جا کر ان سے پوچھنا کہ آپ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی پارہ یا قرآن مجید شہید پارے ہیں تو آپ مجھے دے دو۔ وہ سب اکٹھے کرنے کے بعد اس گڑھے میں کھود کر ان کو دفن کر دینا اور قرآن پاک کی بے حرمتی نہ ہونے دینا۔ اس نے اللہ والے کے کہنے پر گاؤں کے باہر کسی ویران بستی میں ایک گڑھا نکالنا شروع کر دیا، جو کہ 2 دن میں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کے گھر جا کر شہید سپارے اور قرآن مجید مانگنا شروع کر دیے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اسی کام میں مصروف رہتا۔ لوگوں کے گھروں کے علاوہ وہ محلے کی گلیوں اور کچرے کے گندے ڈھیروں میں سے بھی اللہ کے نام یا دینی اسلام کی کتابوں کے صفحے نکالتا، پھر ان کو صاف پانی سے دھوتا، سارا کچھ اکٹھا کر کے وہ اسی گڑھے میں ڈال دیتا، یہاں تک کہ اس کے آس پاس جتنے بھی گاؤں تھے سب گاؤں میں وہ جاتا اور سب سپارے، قرآن مجید، جائے نماز، ریلیں اور دینی اسلامی کتابوں کے صفحے، یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہوتا سب کچھ اکٹھا کر کے لے آتا اور شام کو اسی گڑھے میں ڈال دیتا۔ یہ کام کرتے کرتے جب اسے 1 سال گزر گیا، اللہ پاک نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ جب اس کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ خوشی کی خبر سنانے کے لیے وہ سب سے پہلے اللہ والے کے دربار گیا اور جاتے ہی اس کے قدموں میں گڑ گڑا کر خوشی سے رونا شروع کر دیا۔ اللہ والے کو پہلے تو یہی لگا شاید اللہ پاک نے اسے پھر سے بیٹی سے نواز دیا ہے، اس لیے یہ زارو قطار رو رہا ہے۔ اتنے میں وہ بول پڑا، آج آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے 2 جوڑواں بیٹوں سے نوازا ہے، جس کا نام میں نے قاسم اور عاصم رکھا ہے۔ بھلے ہی میں بہت غریب ہوں، پھر بھی آپ کو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگیے، میں آپ کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، ہم بزرگوں کو دنیا کی کسی چیز کا کوئی واسطہ نہیں، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کی عبادت کے، ہم اسی میں خوش ہیں۔ میں تمہیں بس ایک نصیحت کروں گا، تم کبھی بھی یہ کام مت چھوڑنا اور آگے اپنے بیٹوں سے بھی یہ کام لازمی کروانا، باقی کے سب کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی اور بیٹیوں کے چہروں پر خوشیاں جھلک رہی تھیں۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے مجھے آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی میں کوئی انوکھا کام کروں جس سے میرا اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ اس کی بیوی پہلے تو سمجھے شاید کوئی لوازمات بنا کر لوگوں میں تقسیم ہوں گے یا کوئی چیز بن کر اللہ کی راہ میں تقسیم ہوگی۔ بیوی کہنے لگی کہ ایسا کون سا انوکھا کام کریں گے جس سے اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں سبھی کے گھروں میں ایک ایک قرآن مجید دے کر آؤں، کیونکہ اسی قرآن مجید کی بدولت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ہاں ہاں، اس سے ہمارا اللہ اور دنیا والے سارے بہت خوش ہوں گے۔ اس سے اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر پر قرآن مجید منگوائے اور گاؤں کے سبھی گھروں میں بانٹ دیے۔ اس کا یہ کارنامہ سبھی گاؤں والوں کو بہت پسند آیا۔ سبھی لوگوں نے قرآن مجید کو بڑے پیار اور محبت سے قبول کیا۔ اس کے بیٹے جیسے ہی 7 سال کے ہوئے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھی قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سکھائیں۔ محمد فضل بخش کو قرآن مجید کی حفاظت کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر گئے۔ 20 سال گزرنے کے بعد اس نے اپنی ساری بیٹیوں کی نیک اور شریف گھرانے میں شادیاں کر دی۔ اس نے اللہ کا خوب شکر ادا کیا کہ میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ اس کے دونوں بیٹے حافظ قرآن بن گئے۔ ایک بیٹے نے اپنے گاؤں میں ہی چھوٹا سا مدرسہ بنا کر وہاں گاؤں کے سبھی لڑکوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا۔ دوسرا بیٹا قاسم اپنے باپ کے ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مشغول رہتا۔ ایک دن قاسم نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان، میں چاہتا ہوں بیرون ملک جا کر خوب محنت کروں اور خوب پیسہ کماؤں اور اس پیسے سے اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا مدرسہ بناؤں جہاں پر دوسرے گاؤں کے لوگ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا، میں نے تجھے بہت ہی منتوں اور مرادوں سے اللہ سے مانگا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور کروں۔ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اسی پر شکر گزار ہوں۔ بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان، جسے اتنی منتیں اور دعاؤں سے مجھے مانگا ہے، پھر اسی پر بھروسہ کر کے مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دیں۔ یہاں کا کام آپ اور عاصم بھائی سنبھال لیں گے، میری فکر مت کرنا۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر محمد فضل بخش خاموش ہو گیا۔ لیکن تم بیرون ملک جاؤ گے کیسے؟ بابا جان، آپ اس کی فکر مجھ پر چھوڑ دیں، میں اکیلا نہیں بلکہ گاؤں کے اور بھی 3-4 لڑکے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے تک قاسم نے بیرون ملک جانے کی مکمل تیاری کر لی۔ جیسے جیسے قاسم کا بیرون ملک جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے ماں باپ اداس رہنے لگے کیونکہ 2 دن بعد اس نے جانا تھا۔ ماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ محمد فضل بخش خود تو پریشان ہوتا لیکن اپنی بیوی کے سامنے دلیری سے کہتا، اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے
اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دو۔ جیسے ہی 2 دن بعد ایئرپورٹ جانے کا وقت آیا، قاسم اور اس کے ماں باپ سب اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر قاسم کی ماں اور اس کے باپ اور بھائی سب نے اسے پیار سے رخصت کیا۔ قاسم کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے دنیا جہان کی ایک بہت ہی قیمتی چیز لے کر آئی ہوں۔ خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا قرآن مجید تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا، بولی، بیٹا جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے دیکھو اسے کھول کر پڑھ لینا اور اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ بیٹا مسکرا کر کہنے لگا، اماں جان آپ کو تو پتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں مکمل قرآن پاک چھپا ہوا ہے۔ بے شک بیٹا تم حافظ قرآن ہو مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے وہاں جا کر لازمی پڑھنا، دوسروں کو بھی پڑھانا۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھوں سے قرآن پاک لیا اور بیگ پکڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر فلائٹ پر بیٹھ گیا۔ 2 دن کے بعد فلائٹ اٹلی میں پہنچ گئی۔ قاسم اور اس کے دوستوں کو کام ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا۔ بہت ہی جلد اٹلی میں ان کو کرنے کے لیے کام اور رہنے کے لیے جگہ مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس فیکٹری میں قاسم اور اس کے دوست کام کرتے تھے وہاں کا باس ایک غیر مسلم انسان تھا۔ وہاں ہندو، مسلم اور غیر مسلم سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بہت ہی امیر اور اونچے خاندان کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹری میں 1 لاکھ سے زیادہ ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کے پیچھے اس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں جگہ جگہ کیمرے لگوائے ہوئے تھے تاکہ اس سے کوئی بھی کام چھپ نہ سکے۔ وہ 24 گھنٹے اپنے ملازموں پر نظر رکھتا تھا کیونکہ ہر چیز اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ اس کا باس اپنے اصولوں کا بہت پکا اور سخت تھا۔ اگر کوئی بھی ملازم اس کے اصول سے پیچھے ہٹتا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو وہ ان کی آدھی سیلری کم کر دیتا۔ اتوار والے دن کے علاوہ ملازم اس کی فیکٹری میں دن رات کام کرتے۔ جو ملازم رات کو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے وہ پھر صبح 12 گھنٹے سکون کرتے اور صبح والے ملازم رات 12 گھنٹے کام کرتے۔ قاسم اور اس کے ساتھ والے دوست صبح کے وقت فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ قاسم اپنے کام کے ساتھ ساتھ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا۔ قاسم صبح کام پر جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا۔ وہ ان 2 گھنٹوں میں روزانہ اونچی آواز میں قرآن مجید کی 1 منزل تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ملازم تھے وہاں پر کام کرتے تھے سب اس سے بہت خوش ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی آواز اور خوبصورتی دی تھی کہ جب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا اس کی آواز اور بھی خوبصورت ہو جاتی۔ ہر مسلمان بھائی اس کی توجہ سے تلاوت سنتے تھے، یہاں تک کہ غیر مسلم ملازموں کو بھی اس کی آواز اپنی طرف کھینچ کر لے آتی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قاسم وہاں پر بیٹھے 5 سارے ملازموں کو دین اسلام کا درس دیتا۔ اس کے ساتھ رہنے والے لڑکوں کے دلوں میں قاسم کی باتیں اثر کرنے لگی۔ جیسے جیسے ہی اذان ہوتی قاسم فیکٹری کے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا اور جاتے وقت دوسرے لڑکوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا۔ قاسم کو دیکھ کر اور بھی لڑکے نماز پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے۔ جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتہ چلی تو اس نے قاسم کو پاس بلا کر کہا، تجھے میرے اصولوں کا پتہ ہے، میں نے کبھی بھی اپنے حکم کی خلاف ورزی کسی کو کرنے نہیں دی۔ تم صبح بھی کام کے لیے لیٹ جاتے ہو، تمہاری وجہ سے دوسرے لڑکے بھی تم کو دیکھ کر لیٹ ہو جاتے ہیں، اوپر سے تم ہر کام چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہو۔ میں اس مہینے تو تجھے تمہاری سیلری دے دوں گا، لیکن اگلے مہینے بھی تمہارا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو میں تمہاری سیلری آدھی کر دوں گا۔ قاسم اپنے باس کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا، بنا کسی بات کا جواب دیے وہ باہر آ گیا۔ باس کی باتوں کا قاسم کے رویے پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ بالکل پہلے کی طرح صبح کام جانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے اٹھتا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اس کے کمرے میں جتنے بھی لڑکے تھے سب کو دین کی دعوت دیتا، نماز کے وقت فوراً ہر کام چھوڑ کر نماز ادا کرتا۔ جب فیکٹری کے باس کو یہ بات پتہ چلی کہ قاسم کے اوپر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ غصے سے آیا۔ اس نے اگلے مہینے اس کی آدھی سیلری کم کر دی۔ باس نے سوچا اب تو اس کی عقل ٹھکانے آئے گی، دیکھتا ہوں کہ کتنی نمازیں اور قرآن پڑھتا ہے۔ جب قاسم کو پتہ چلا کہ میری آدھی سیلری باس نے کم کر دی ہے، اس کے کان پر جوں تک نہ لگی۔ وہ پہلے کی طرح کام کرتا، ہر وقت نماز پڑھتا، بلکہ اس کا اثر باقی فیکٹری کے لوگوں پر بھی ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں پر جتنے بھی مسلمان لڑکے تھے قاسم کو دیکھتے ہی فوراً کام چھوڑ کر اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ جب یہ بات فیکٹری کے باس کو پتہ چلی تو اسے مزید غصہ آیا۔ اس نے باقی تمام لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ خراب کر دیا ہے۔ تو باس نے قاسم کے ساتھ والے سارے لڑکوں کو اپنے پاس سختی سے بلایا اور کہا، مجھے لگتا ہے مجھے اب تم سب کی سیلری بند کرنی پڑے گی، تبھی تم لوگ سدھرو گے اور کام کو کام سمجھو گے۔ قاسم کے ساتھ والے سبھی لڑکے اپنے باس سے کہنے لگے، باس ہمارے اوپر ایسا ظلم مت کرنا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کام چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جائیں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں ہماری سیلری پوری چاہیے۔ قاسم ان سب کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا،
तभी बॉस ने कासिम से पूछा, हाँ भाई, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? कासिम ने नरमी वाले लहजे से अपने बॉस को कहा, आप बेशक मेरी आधी सैलरी कम कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने काम के लिए नमाज और कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तो आपका उसूल है। जो अपना काम छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए जाता है तो आप आधी सैलरी देते हैं, लेकिन ये हमारा भी उसूल है। जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो हमारे अल्लाह की भी उस इंसान के लिए बहुत सख्त सजा है। माफ करना आप, मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकता। बॉस कहने लगा, मुझे तो ये है कि मैं तुम्हें आधी सैलरी अब दे रहा हूँ, इसी वजह से अब तुम नमाज के लिए अपना काम छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत ढीठ किस्म के इंसान हो। बॉस, मुझे आपकी आधी सैलरी मंजूर है, लेकिन नमाज छोड़ना कभी भी मंजूर नहीं। बॉस ने सख्त लहजे से कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। एक न एक दिन तो तुम ये काम जरूर छोड़ दोगे। कासिम की बातों को पास वाले खड़े लड़के सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने भी अपने दिल में एक बात ठान ली कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम भी कासिम के साथ नमाज पढ़ने के लिए जरूर चलेंगे। अगले ही दिन जब कासिम नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा, उसके साथ पहले से भी ज्यादा लड़के जाने के लिए तैयार हो गए। जब इस बात का कासिम के बॉस को पता चला, उसने कुछ न कहा, बस उन सभी लड़कों को आधी सैलरी कम कर दी। इतवार वाले दिन फैक्ट्री से जब सब लड़कों को छुट्टी होती तो कासिम वहाँ सब लड़कों को इकट्ठा करके अपने नबी पाक की सुन्नतें बताता। वहाँ पर फैक्ट्री में 2-3 लड़के ऐसे थे जो गैर मुस्लिम थे। उनको कासिम की बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो कासिम की हर बात पर अमल भी करते। कासिम सुबह जब भी कुरान मजीद की तिलावत करता तो वो गैर मुस्लिम लड़के उसकी तिलावत को बड़ी खामोशी और तवज्जो से सुनते। एक दिन उन लड़कों ने कासिम से डरते डरते कहा, क्या तुम हमें अपना कुरान मजीद पढ़ाना सिखाओगे? हमें भी बहुत शौक है, हम भी तुम्हारी तरह ऐसे ही सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़ें, लेकिन इसके लिए हमें अपने बॉस से बहुत डर लगता है। वो तो हमें फैक्ट्री से निकाल देगा, क्योंकि हम तो गैर मुस्लिम हैं। वो हमारे ऊपर और हमारे घर वालों के सारे खर्चे बंद करवा देगा। हम नहीं चाहते कि हमारी इस बात का इल्म हमारे बॉस को हो। कासिम ने कहा कि देखो भाई, आपको अल्लाह के सिवा किसी से डरने की जरूरत नहीं और हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए। सारी दुनिया का निज़ाम वही चला रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी अपने बॉस से इतना डर लगता है तो मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। मैं तुम लड़कों को जरूर कुरान मजीद पढ़ना सिखाऊंगा। उन लड़कों ने तकरीबन 1 साल तक कासिम से कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम लड़के थे जो कासिम से कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। फैक्ट्री में कासिम को काम करते हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए। कासिम को देखकर उस फैक्ट्री का बहुत ज्यादा माहौल बदल चुका था। बॉस को इस बात का पता चला कि कासिम ने बहुत से लड़कों को मुसलमान बना दिया है तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। बॉस ने सोच लिया कि आज कासिम की खैर नहीं, आज तो इसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरी ही फैक्ट्री में आकर ये मेरे ही मुलाजमों का मालिक बना हुआ है। सुबह का सूरज कासिम का आखिरी सूरज होगा। जुम्मा का दिन था, सुबह का वक्त था। कासिम कुरान पाक खोलकर बहुत ही बुलंद आवाज से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। उसके बॉस ने आते ही कासिम के मुंह पर जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया और उसके हाथ से कुरान मजीद छीनकर दूसरी तरफ नीचे फेंक दिया। कासिम ने कुरान मजीद की तिलावत करना फिर भी न छोड़ी, क्योंकि उसे तो कुरान पाक मुकम्मल जुबानी याद था। उसके बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पास खड़े मुलाजिम को कहा कि जाओ जल्दी से माचिस लेकर आओ। आज मैं अभी इसी वक्त इसके सामने इसके कुरान पाक को जलाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है और इसका अल्लाह क्या करता है। कासिम ये बात सुनकर बहुत रोया और रोते रोते अल्लाह से फरियाद करने लगा कि ए अल्लाह, बेशक इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अपने सर लिया है। ये खुद को बहुत बड़ा बॉस समझता है, आज तो इसे अपनी ताकत दिखा दे। जैसे ही उसका मुलाजिम माचिस लेकर आया, उसने माचिस जलाई और कुरान मजीद को आग लगाना शुरू कर दी। कुरान पाक को पकड़कर फेंक दिया। कुरान पाक को आग लगते हुए को फेंक दिया। अल्लाह की कुदरत, कासिम को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कौन बचाने आता है। तुम भूखे प्यासे यहाँ मरोगे। यहाँ से जब बॉस अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। उसकी कोई भी बीमारी सामने नजर न आई। उसकी मजीद हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका वजूद जगह जगह से फटने लगा। खून की धाड़ियाँ ऐसे रस रही थी जैसे किसी ने गहरे जख्म लगा दिए हों। वो शख्स दर्द से चीख रहा था, मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे उसका इंजाम देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून उबलने लगा और बाहर आने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गईं और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वो दर्द से इस कदर चीखता चिल्लाता पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता।
مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب گئے اور کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے، یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے۔ مگر اس غیر مسلم باس نے کسی کی بات نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود سے لگے زخموں سے عجیب سیاہ مادہ بہنے لگا، جس کی اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹر بھی پاس جانے سے کراہت محسوس کرنے لگے۔ یہ خبر جیسے ہی فیکٹری میں اس کے ملازموں اور وہاں کے باقی لوگوں کو پتہ چلی تو لوگ اس سے مزید نفرت کرنے لگے۔ اس کی حالت مزید تشویشناک ہوتی گئی، وہ پل پل موت کے لیے تڑپتا رہا۔ اس نے ڈاکٹروں کو یہ تک بول دیا کہ مجھے زہر کا ایک بار انجیکشن لگا کر مار دیا جائے، میں پل پل والی موت برداشت نہیں کر پا رہا۔ مگر ڈاکٹر پوری کوشش کر کے اسے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے بال نکلنا شروع ہو گئے اور لمبے لمبے ناخن نکل آئے اور اس کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی، نعوذ باللہ، جیسے کسی کتے سے بھی بدتر ہو گئی ہو۔ وہ ایک خوفناک جانور کی شکل میں مبتلا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہاں پر کھڑے سارے ڈاکٹر بھاگ کر ہاسپٹل سے باہر آ گئے۔ وہاں پر سبھی دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیکھنے والے کانوں پر ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ سب کے لبوں پر استغفار کی تسبیح بلند ہونے لگی۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسے اس شخص پر نازل ہوا۔ یہ خبر اٹلی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کوئی بھی انسان جب اس شخص کو جانور کے روپ میں دیکھتا، اسے دیکھ کر ہر کوئی تھو تھو کر کے چلا جاتا۔ قاسم کے دوستوں نے پنجرہ توڑ کر قاسم کو باہر نکال دیا، اور جس قرآن پاک کو اس نے آگ لگائی تھی وہ صحیح سلامت تھا، اور اسی پنجرے میں اس جانور شخص کو قید کر کے بند کر دیا گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر فیکٹری کے سبھی لوگ قاسم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر سبھی غیر مسلم لوگ یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے قاسم کو اور بھی عزت سے نواز دیا، اس لیے ہر جگہ قاسم کے چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی قاسم کو منہ مانگی رقم دے کر کام پر رکھنے کے لیے تیار تھا۔ جب اس غیر مسلم باس کے گھر والوں کو یہ سب پتہ چلا تو وہ قاسم سے آ کر ملے اور خود اپنی مرضی سے اس کو اس فیکٹری کا باس بنا دیا، اور اس کے سب گھر والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سب سے بلند اور ممتاز اس سبب سے بھی ہے۔ آج دین اسلام تیزی سے پھیلا ہے تو یہ بات غیر مسلم کو کھٹک رہی ہے۔ وہ ایسے موقع تلاش کرنے میں لگے ہیں جس سے وہ اسلام کو بدنام کر سکیں۔ اس میں ان کا چھپا ہوا مقصد فقط لوگوں کو اسلام سے دور اور گمراہ کرنا ہے، تاکہ عیسائی اسلام کی جانب راغب نہ ہو سکیں، غیر مسلم اسلام کی طرف نہ آ سکیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے وعدہ الہی ہے، اور قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا۔ اس دور میں بھی اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسول خط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ۔ جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب و وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے وہ سب اختیار کیے، اور یوں یہ مقدس کتاب پاکیزہ ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی۔ لاکھ کوشش کی گئی مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب کارگر ثابت نہ ہو سکی، اور نہ ہی قیامت تک ہوگی انشاءاللہ۔